الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے اس مدرسے کا یہ جلسہ اور اسی طریقے سے ہمارے تمام مدرسوں کے یہ سالانہ جلسے اصلاً اس غرض سے ہوتے ہیں کہ اس بہانے سے مدرسے کو تھوڑے سے وقت میں مدرسہ چلانے کے لیے، مدرسے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مدرسے والوں کو اچھی خاصی رقم فراہم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسوں میں سے اکثر مدرسے ایسے ہی ہیں۔ شہروں میں کوئی مدرسہ ایسا ہو جس کی کوئی متعین آمدنی ہو، اس کی دکانیں ہوں، بازار میں ان سے آمد ہوتی ہو، تو یہ ایک کا مثالیں ہیں، ورنہ زیادہ تر یہ مدرسے بغیر کسی مستقل آمدنی کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے مدرسے شاخ ہیں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی۔ وہ تمام مدرسوں کی ماں ہے، تمام مدرسوں کی اصل ہے، تمام مدرسوں کی جڑ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں سن رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کی رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت اس صدی کے مجدد تھے، جو صدی پہلے چلی گئی اس کے مجدد، وہ تحقیق آپ سن چکے ہیں، اور مجدد اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرے اور امت کو صحیح راستے پر لائے۔ 1857 کے حالات کے بعد جب انگریزوں کا اس ملک پر پورے طریقے سے قبضہ ہو گیا اور ہمارے اکثر علماء کو روپوش ہونا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی اور اس طرح اور حضرات ہندوستان سے خاموشی کے ساتھ ہجرت کر گئے، کیونکہ انگریز ان کا دشمن تھا۔ جو حضرات یہاں رہے ان کے خلاف وارنٹ ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو جیل ہوئی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہوا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ جیل نہیں پہنچے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس ملک میں پہلے ان مدارس کی ضرورتیں
حکومتوں کی طرف سے پوری ہوتی تھی۔ ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری ریاستیں جن کے الگ الگ راجا تھے، نواب تھے، تو وہ مدرسوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ مدرسے حکومتوں کے خرچوں پر چلتے تھے۔ اب حکومتیں ختم ہو گئی تو ان مدرسوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں؟ اللہ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے دل میں یہ باتیں القا فرمائی اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے کچھ اصول بھی طے فرما دیے، جنہیں اصول ہشتگانہ کہا جاتا ہے۔ 8 اصول مرتب فرمائے کہ ان کی روشنی میں یہ دارالعلوم چلنا چاہیے۔ ان اصول میں ایک اصول یہ بھی تھا، یہ بھی ہے، ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں وہ، اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبندی اور اکثر مدارس انہی اصول کے تحت میں چل رہے ہیں۔ حضرت نے یہ تحریر فرمایا کہ ان مدرسوں کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ مدرسوں کے لیے زمینیں وقف کر دیتے ہیں، کہیں کہیں دکانیں بھی بن جاتی ہیں، مگر وہ عموماً اتنی ہوتی ہیں کہ مدرسے کا بہت معمولی سا خرچہ ان سے پورا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ ان مدرسوں کی مستقل آمدنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مستقل آمدنی ہو جائے گی تو پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ہر آدمی متولی بننے کی کوشش کرے گا، محتمم بننے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ بغیر کچھ کیے دھرے پیسہ آ رہا ہے اور اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ آج یہ مدرسے اس طرح چل رہے ہیں کہ روز مانگ لیا اور کھا لیا۔ ایسے مدرسے کم ہی ہوتے ہیں جن کی مستقل آمدنی ہو، بیٹھے بیٹھے ان کو خرچ کرنے کا موقع ملتا ہو، لیکن لگاتار عوام سے مانگنا، ان سے وصول کرنا اور خرچ کرتے رہنا، یہی ہمارے ان مدرسوں کا اصول ہے۔ تو یہ جلسے، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عام لوگوں سے، غریب لوگوں سے ان مدرسوں میں چندہ لیا جائے۔ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے چندہ ضرور لیا جائے۔ کسی ایک آدمی کے چندے پر مدرسہ نہ چلایا جائے۔ جب کسی ایک آدمی کے چندے پر مدرسہ چلتا ہے تو پھر وہ اس کا حاکم بن جاتا ہے، اور پھر وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کا چندہ مدرسوں میں ہونا چاہیے۔ یہ جلسے اسی مقصد کے تحت میں ہوتے ہیں کہ 10 روپے بھی لیے جاتے ہیں، 50 بھی لیے جاتے ہیں، 100 بھی لیے جاتے ہیں، جتنا بھی کوئی دے، عام لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے جو اصول مرتب فرمائے ہیں وہ الہامی اصول ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور پھر یہ عام لوگوں سے چندہ کرنا، عام لوگوں سے مانگنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں سے چندہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، فقر و فاقے کی وجہ سے ان کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے، ان کے جسموں پر پورا لباس نہیں تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے
ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ لوگ بہت محتاج ہیں، بہت محتاج ہیں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر مسجد میں آئے اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور آپ نے صدقے کے فضائل بیان فرمائے، صدقے کے فضائل بیان فرمائے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ جمع کرے، جو بھی کسی کے پاس ہو لے کر آئے۔ چنانچہ ایک صحابی اٹھے، اپنے گھر گئے اور اپنے گھر سے ایک بڑا جھولا بھر کے لائے، اتنا وزنی تھا کہ وہ ان سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ مسجد میں آتے آتے ان کے ہاتھ سے وہ گر گیا، انہوں نے پہل فرمائی، سب سے پہلے لے کے آئے۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور جو کچھ جس کے پاس تھا، کپڑا، کھانا، غلہ، انہوں نے مسجد میں لا کر ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، ایک طرف غلے اناج کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ کا چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے رنج و غم کی وجہ سے، جس پر رنج و غم کے اثر تھے، مرجھایا ہوا تھا، صحابہ کرام کی یہ خدمت دیکھ کر آپ راضی ہو گئے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی اچھے کام میں پہل کرتا ہے، جو آدمی کسی کام کو سب سے پہلے کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کام کو کرتے ہیں، تو بعد میں اس کام کو کرنے والے لوگوں کے ثواب میں اس پہلے آدمی کو حصہ ملتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل علیہا، جس نے کوئی نیا طریقہ جاری کیا، سب سے پہلے کوئی کام کیا اور اس کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کام کو کرنے لگے، تو بعد میں کرنے والے لوگوں کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں اس کام کو کرنے والے لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کبھی بعد میں کرنے والے یہ سمجھیں کہ ہمارا ثواب تو اس پہلے آدمی کے پاس جا رہا ہے، نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو اپنے پاس سے خصوصی طور پر دیتے ہیں، بعد میں اس کام کو کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو غرض یہ کہ آپ نے صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی ہے، غریب لوگوں کے لیے، محتاج لوگوں کے لیے۔ ایسے ہی آپ نے غزوہ تبوک میں جو بہت لمبا سفر جس میں طے کیا گیا، ہزاروں میل کا سفر طے کیا گیا، شام کی سرحد پر پہنچے آپ صحابہ کرام کو لے کر، گرمی کا زمانہ تھا اور اس وقت میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ جب فصل پکنے کے نزدیک آتی ہے تو اکثر کاشتکاروں کے پاس پیسہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اگلی فصل پر سب کی نظریں ہوتی ہیں، بلکہ ادھار کھانے کی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ فصل آئے گی اور ہم ادھار چکتا کر دیں گے۔ یہی کیفیت مدینہ منورہ میں بھی تھی کہ کھجوروں کے باغ میں پھل پکنے کے نزدیک تھے، قریب تھے، صحابہ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا، اسی واسطے احادیث میں اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، تنگی والا لشکر۔ آپ نے اپیل فرمائی چندے کی اور یہ فرمایا کہ ہر آدمی اپنی طرف سے اس غزوے میں جانے والے لوگوں کی مدد کرے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ پیسے والے تھے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ آج میں ابو بکر کو گھٹا دوں گا، اگر ابو بکر 1000 لے کے آئیں گے میں 2000 دوں گا، میرے پاس چونکہ پیسہ زیادہ ہے۔ تو اب تک ابو بکر ہر کام میں آگے رہتے ہیں،
آج تو میں ان کو ضرور گھٹا دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے جو کچھ ملا اس کو جمع کیا، اکٹھا کیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی خوش خوش گھر پہنچے اور اپنے مال میں سے آدھا یہاں لے کے آئے اور آدھا گھر چھوڑ کے آئے، اور خوش تھے کہ میرا مال ابو بکر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کی کیفیت کو بھانپ گئے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بس گھر تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں سے تو سب کچھ سمیٹ کے لے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ سے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، آدھا مال گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا یہاں لے کے آیا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آئے، تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ بھائی اس شخص سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا، ان کو تو اللہ نے قدرتی طور پر ساری امت سے افضل بنایا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر چندہ فرمایا ہے اور صحابہ سے پوچھا ہے، تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو؟ آپ نے پوچھا۔ تو یہ ہمارے جو جلسے ہیں، ہمارے جلسوں میں جو چندہ ہوتا ہے اور تشکیل ہوتی ہے، بھئی آپ کیا دیں گے، آپ کیا دیں گے، اور یہ جو مدارس کے ذمہ دار سناتے ہیں کہ بھئی اتنا وہاں سے آیا، اتنا وہاں سے آیا، تو میرے بھائیوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس پر عدم جواز کا فتویٰ لگایا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ دین کی بقا کے لیے، مدارس کی بقا کے لیے، اس مذہب کی بقا کے لیے میرے بھائیوں یہ چیز ضرورت کے درجے میں ہے۔ اور پھر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزہ، انہوں نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ عام لوگوں کا چندہ ضرور وصول کیا جائے، عام لوگوں کو شامل رکھا جائے، وہ محنت سے کماتے ہیں، ان کی کمائیوں میں برکت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات نے جو بھی کچھ اپنے اس مدرسے میں اس جلسے کے موقع پر خدمت کی، یہ وہ عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم فرمایا ہے، تعریف فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے اور موت آنے کے وقت میں یوں کہے، اے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی، میں بھی مدرسے میں اتنے پیسے دیتا، مسجد میں اتنے پیسے دیتا، تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا، مجھے موقع دے دے، میں صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، جو آپ نے مدرسے کی خدمت کی ہے، آپ کا یہ بہت مستحسن عمل ہے، مقبول عمل ہے، صحابہ کی سنت ہے، آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قائم دائم رکھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو اسباب کے درجے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔